بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا پیارا اور مبارک دین عطا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز حاضر ہوگی اور عرض کرے گی، اللہم انا الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انک علی خیر، بے شک تو خیر اور بھلائی پر ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، اللہم انا الصوم، اے اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انک علی خیر، بے شک کہ تو بھی خیر اور بھلائی پر ہے۔ پھر اس کے بعد حج حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، اللہم انا الحج، اے اللہ میں حج ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انک علی خیر، بے شک کہ تو خیر اور بھلائی پر ہے۔ پھر اس کے بعد دین اسلام حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، اللہم انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ آپ سلام ہیں میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انک علی خیر، بے شک کہ تو بھی خیر اور بھلائی پر ہے۔ الیوم بک اعطی و بک آخذ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آج تیرے ہی ذریعے فیصلہ کیا جائے گا کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا۔ محترم سامعین، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی تھی۔ مثال کے ذریعے بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو خیمے کے 4 کونوں کے ساتھ تشبیہ دی اور کلمے کو بمنزلہ خیمے کی درمیانی لکڑی کے قرار دیا ہے۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں سے کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمہ کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ان 5 ارکان میں سے ہر ایک کو کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔